اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین کرام، السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ یزید کا کیا کردار تھا حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین اور آپ کے تمام رفقاء کو میدان کربلا میں شہید جو کرایا گیا، اس کا یزید کا کیا کردار تھا؟ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پائی تو یزید جو تھا وہ تخت نشین ہوا کوفے میں۔ اب یزید نے حکومت کا خلیفہ مانو، مجھے تسلیم کرو کہ میں آج سے اس دنیا کا حکمران ہوں۔ سب لوگوں نے یزید پر بیعت کی، بشمول کوفہ والے بھی اور تمام اہل علاقہ والے بھی، عراق، ایران، شام والے بھی، اور سب نے۔ تو صرف حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ یزید نے اب یہ سوچا کہ اگر امام علی مقام، امام حسین کی اگر بیعت نہ ہوئی تو میرا تخت جو ہے یہ تو فنا ہو جائے گا۔ امام حسین کی جو ہے وہ بیعت کرانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس نے اہل کوفہ والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشاورت کی کہ امام حسین سے بیعت کروائی جائے۔ اہل کوفہ والوں نے ایک سبیل بنائی، ایک گٹھ جوڑ کیا کہ کسی طرح ہم جو ہے یہ حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں، کوفہ میں بلائیں۔ انہوں نے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کر دیا اور یزید کی برائیاں لکھنا شروع کر دی کہ یزید شراب کا کام کر رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، دھوکہ دہی کر رہا ہے، عوام پر ظلم کر رہا ہے، اس طرح کے جو ہے انہوں نے خطوط میں لکھے اور ساتھ خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اے امام حسین آپ یہاں پر آئیں، ہم آپ سے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھ کر انہوں نے مشاورت کی اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ اے میرے بھائی جائیں اور وہاں کے جا کے حالات دیکھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں پہنچے تو کوفہ والوں نے بڑی آپ کی خدمت کی، حضرت مسلم بن عقیل کی بہت زیادہ خدمت کی، بڑی محبت دکھائی، بہت زیادہ طعام کا اہتمام کیا، رہائش کا اہتمام کیا، بڑی محبت دکھائی، بڑی حضرت امام حسین کے ساتھ بڑے جوش و جذبے دکھایا کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اسی حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا کہ یا حسین یہاں پہ بہت اچھے حالات ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ یزید سے بڑے تنگ ہیں، آپ آ جائیں کوفے میں اور ان کو اپنے نانا کا دین سکھائیں۔ جب یہ خط کوفے سے روانہ ہوا تو جب کوفے والوں کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل نے یہ خط لکھ دیا ہے تو دوسرے دن ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رہائش گاہ پہ رہتے تھے اس رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ کیا تو رات سوئے پڑے تھے حضرت مسلم بن عقیل، تو دیواریں پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور بڑے زد و کوب کیا اور بڑی بے دردانہ طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ یہ کوفے والوں نے کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے خط کو پڑھتے ہوئے جب انہوں نے سفر کا ارادہ اختیار کیا، سفر کا ارادہ کیا کہ چلتا ہوں میں، اب جا کے میں کوفے والوں سے ملتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع فرمایا کہ اے حسین آپ نہ جائیں، وہاں پہ یزید کا تخت و تاج ہے، وہ آپ کو برداشت نہیں کرے گا، کوفے والے آپ کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ پر پھر بھی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے نانا کا دین جو ہے وہ سکھانا چاہتا ہوں۔ اب مسلم بن عقیل نے مجھے
بلایا ہے، اور کوفی والوں نے بھی مجھے بلایا ہے، جو اتنے ہزاروں کی تعداد سے یہ میرے پاس خط آئے ہیں۔ اپنے اہل و عیال کو لیا، اپنے بچوں کو بھی لیا، اپنے بھائیوں کو لیا، 72 لوگوں کا ایک قافلہ تیار کیا، جن میں آپ کی جو بہنیں تھیں، آپ کی بھانجیاں تھیں، آپ کے بھانجے تھے، کچھ صحابہ کرام کی تعداد تھی، 72 لوگ تھے۔ چلے 5 سے 6 ماہ کی مسافت طے کی۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو ادھر کوفہ والوں نے بھی اپنی ہزاروں کے لشکر لے کر میدان کربلا پہنچے۔ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب حضرت امام حسین نے پڑاؤ ڈالا، ادھر وہ خولی بھی آ گیا، شمر بھی آ گیا، عبید اللہ ابن زیاد بھی آ گیا، یہ سپہ سالار تھے۔ جب انہوں نے بات چیت شروع کی تو انہوں نے کہا اے حسین، یزید پہ ہاتھ پہ بیعت کرو۔ حضرت امام حسین نے 3 شرطیں کہیں کہ اس طرح کیجئے، میں آپ کے رسول کا نواسا ہوں، آپ مجھے جو ہے وہ یزید کے دربار پہ لے جائیں، مجھے یزید کے سامنے کریں، میں یزید سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے رستہ روکا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے مجھے خط لکھے ہیں ہزاروں کی تعداد سے، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، تو نے مجھے کیا خط نہیں لکھا تھا؟ تو نے مجھے بلوایا نہیں تھا آپ آئیں؟ آج تم میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے ہو، یہ تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ دوسری شرط یہ کی تھی کہ آپ یہ مجھے واپس مدینہ پاک جانے دیں، آپ مجھے مدینہ پاک جانے دیں۔ تیسری شرط یہ کی تھی کہ آپ جو ہے یہ میری بیویوں کا عزت و احترام کے ساتھ جو ہے یہ میری ان کو ادب کے ساتھ یہ ان کو جو ہے یہ یزید تک ہمیں پہنچائے۔ پھر بھی کسی نے بات نہ مانی۔ تو میدان کربلا میں سب سے پہلے جو شہید تھے وہ جناب حر تھے، جو یزیدی لشکر کے ساتھ آئے تھے حضرت امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ جب ان کے دل میں محبت تھی، ان کے دل میں جذبہ تھا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے ساتھ ملنے کا۔ جب وہ میدان کربلا میں پہنچے تو ہو گئے، انہوں نے کہا اے خولی تم رکو، میں جا کے حسین سے بات کرتا ہوں۔ جب وہ اس قافلے سے حضرت امام حسین کے قافلے تک پہنچے، خیموں تک پہنچے، تو انہوں نے کہا اے یزیدیوں، میں اب حسین کے ساتھ ہوں، اب میں آپ کے ساتھ لڑوں گا۔ آپ نے دھوکے کے ساتھ حسین کو بلوایا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ ان کے ساتھ پردے دار عورتیں بھی ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ معصوم بچے بھی ہیں؟ 6 ماہ کا علی اصغر بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، اون و محمد بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لو، یہ تمہارے آخری نبی کی آل اولاد ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، پردہ دار ہیں، کچھ حیا کرو، کچھ خیال کرو۔ بہرحال کسی نے بات نہ مانی۔ خولی نے، شمر نے جنگ شروع کی۔ 10 محرم والے دن لڑائی شروع ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اون و محمد کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو بے دردانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ حضرت علی اصغر کو شہید کیا گیا، حضرت علی اکبر کو شہید کیا گیا، جناب حر کو شہید کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار پانی بھرنے کے لیے گئے، دریا فرات 7 محرم کو بند کر دی گئی کہ یہاں سے، اور ظالموں کوفیوں، کتے پانی پی رہے تھے، چرند پرند پانی پی رہے تھے، صرف آپ نے، صرف پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے آخری محبوب نبی کی صرف اولاد کے لیے کوفیوں نے پانی بند کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کھریوں میں سے پانی نکل سکتا ہے تو حضرت امام حسین اشارہ کرتے تو کربلا کے میدان سے ہر ایک ذرے سے بھی پانی نکل سکتا تھا، فرات چل کے آ جاتا۔ یہ صرف آپ کا امتحان تھا، آپ کا صبر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، بشارت دے دو اے میرے محبوب ان کو جو جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
اور جب وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی رحمتیں بھی نازل کرتا ہے اور اپنا درود و سلام بھی نازل کرتا ہے، اپنی برکت بھی نازل کرتا ہے. واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. بہرحال جب سب کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس کو بھی شہید کر دیا. معزز سامعین کرام، گزارش یہ ہے کہ مولا علی سرکار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 بیٹے گئے تھے. ایک حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت ابو بکر ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 5 بیٹے مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 بیٹے تھے. حضرت امام حسن کے بھی بیٹے تھے جناب قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. سب کے سب کو شہید کر دیا گیا. عصر کا ٹائم تھا. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کا ٹائم آیا تو آپ نے فرمایا، اے کوفیو، مجھے پتہ نہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، میں نان جنت کا سردار ہوں، مجھے قتل کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کچھ تو حیا کرو، کس کی خاطر قتل کر رہے ہو؟ خولی بولا، شمر بولا، ہم سلطنت لینے کی خاطر. اے حسین تمہیں مار رہے ہیں. اے کوفیو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف دولت کی خاطر، دولت کی خاطر، حکومت کی خاطر آپ نے نواسہ رسول کو شہید کیا، آپ کی تمام آل اولاد کو بھی شہید کیا. میں نے اپنی زندگی میں تاریخ میں نہیں پڑھا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تاریخ میں کبھی نہیں میں نے پڑھا، نہ کوئی ایسا واقعہ پڑھا ہے کہ کسی نبی کی امت نے نبی کی اولاد کو اسی طرح ذبح کیا ہو یا قتل کیا ہو. معزز سامعین کرام، یہ مسلمان ہی تھے، کلمہ گو تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، حج کرنے والے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے، حافظ قرآن بھی تھے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے والے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صرف بچے، حضرت امام زین العابدین جن کا اصل نام امام علی تھا، وہ بیمار تھے، شہید کر دیے گئے. حضرت امام حسین کو بھی نماز کے دوران خولی بولا، اے شمر، یہ وہ علی کا بیٹا ہے. جیسے علی کو نماز میں قتل کیا ہے نا، تو ویسے تو علی مدینے کی گلیوں میں بھی قابو نہیں آتے تھے، علی کو تو ویسے تو مارا ہی نہیں جا سکتا تھا. یہ اس شیر خدا کا بیٹا ہے، اس کو مارنا بہت مشکل ہے. یہ اب نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نماز کی حالت میں مار دیا جائے. اور ان یزیدیوں نے، ان کوفیوں نے، ان لانتی گروہ نے حضرت امام علی مقام کو نماز بھی نہ پڑھنے دی. صد افسوس ان مسلمانوں نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے دوران شہید کیا گیا. پھر شہید نہ کیا گیا، شہید کر کے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا، نیزے پر لٹکا دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا کیا کردار تھا، یزید کا کیا قصور ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں مسلمانوں سے کہ جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا تھا، لوٹا پھوٹا قافلہ، اس پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل اولاد، آپ کی شہزادیاں، بیڑیاں ڈلی ہوئی، لوٹا پھوٹا قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا، تو اگر یزید سچا ہوتا، اگر یزید بے قصور ہوتا، تو اس نے خولی کا سر کیوں نہیں قلم کیا؟ اس نے شمر کا کیوں نہیں سر قلم کیا؟ اس سعد ابی قیس کا کیوں نہیں سر قلم کیا؟ اس نے عبید اللہ بن ابن زیاد کا سر قلم کیوں نہ کیا؟
البتہ اس نے کیا کیا؟ موصل کی سلطنت دے دی، کوفے میں بعض علاقوں کی حکمرانی دے دی، کسی کو علاقہ حکمران بنا دیا، کسی کو شام کا حکمران بنا دیا، مال و دولت بھی دے دی، حکمرانیاں بھی دے دی۔ یزید کا کردار نہیں تھا اور کس کا کردار تھا؟ اگر یزید سچا ہوتا، اگر وہ بے قصور ہوتا تو ان سب کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یزید کون تھا؟ وہ ابن معاویہ تھا۔ کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہیں پڑھے تھے؟ کیا وہ اہل بیت کے گھرانے کی حرمت کو نہیں سمجھتا تھا؟ اے مسلمانوں، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والوں، شرم کرو، حیا کرو۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، الفاطمۃ والنساء شباب اہل الجنہ۔ یہ میرا حسن اور میرا حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ میری فاطمہ بیٹی، میری لخت جگر نوجوان عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اس یزید نے اور یزید کے قافلے والوں نے، کوفی والوں نے اتنا ظلم برپا کیا کہ تاریخ میں آج تک نہیں ملتا کہ کسی نبی کی امت نے نبی کی آل اولاد کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہو اور سر قلم کیا ہو، اتنا دردناک واقعہ پیش کیا ہو۔ صرف یہ مسلمانوں نے کیا۔ شہید تو زندہ ہے، واللہ شہید زندہ ہے۔ اب حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب فلیس منا۔ جو کالا کپڑا پہنے، وضرب الاخدود، جو اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، خود کو مارے، وشق الجیوب، جو اپنے گریبانوں کو پھاڑے، فلیس منا، وہ میں محمد کی امت میں سے نہیں ہے۔ آخر پہ ایک شعر، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر تو دے دیا حسین نے پر بیعت نہیں کی، سر تو دے دیا حسین نے پر بیعت نہیں کی۔ اگر یزید سچا ہوتا تو شہدائے کربلا کے واقعے کے بعد خانہ کعبہ کے پہ سنگ باری نہ کرتا، خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہ کرتا۔ مسجد نبوی میں 3 دن مسجد نبوی کو کلوز کر دیا گیا تھا، وہاں پر گھوڑے باندھے گئے تھے، اذانیں ترک کر دی گئی تھی، نمازی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اگر وہ مسلمان ہوتا، اس سے ظالم تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں اتنا ظالم آدمی میں نے کبھی نہیں پڑھا، نہ ہم نے کبھی سنا۔ اب وہ فیصلہ آپ کریں کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا لعنت اللہ علیہ ہے۔ اللہ اس کی قبر پر کروڑہاں لعنت نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت یزید پر، یزید کے کوفے والے ٹولے پر، اس لشکر پر، خولی پر، حضرت امام حسین کا سر مبارک اتارنے والوں پر، ان کی قبروں پر تا قیامت اللہ لعنتیں نازل کرتا رہے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں تمام مسلمانوں کو محمد مصطفیٰ کی محبت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور تمام آپ کے رفقاء، تمام آپ کے عزیز رشتہ دار کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کربلا کا واقعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ۔